اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی دوستو، تمام میرے جتنے بھی فیس بک پہ دوست ہیں، جتنے بھی میرے عزیز رشتہ دار بھی ہیں اس میں، ان سب کو میری طرف سے سلام ہے۔ آج میرا دل کیا میں دوبارہ جو ہے نا لائیو آؤں، اور کچھ باتیں ایسی تھیں جو دماغ میں بھی تھیں اور دل میں بھی تھیں۔ جی حسن بھائی بھی دیکھ رہے ہیں پنڈی سے، حسن عباسی۔ السلام علیکم حسن بھائی، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور کبوتر بازی کے دیکھیں جی موضوعات اتنے ہیں کہ ان پہ اگر آپ ڈیلی باتیں کرتے رہیں، کبوتر بازی جو ہے نا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ آپ ڈیلی کوئی نہ کوئی اگر آپ موضوع لے کے آ جاتے ہیں تو وہ دن بدن جو ہے نا وہ آپ کرتے رہیں، اس پہ باتیں کرتے رہیں، تو نئے سے نئی باتیں، نئے سے نئی چیزیں جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہیں۔ اور آج میرا جو تھا، کل کچھ باتیں رہ گئی تھیں کبوتروں کے حوالے سے، اور آج میں اسپیشلی جو میرا لائیو آنے کا مقصد تھا وہ کچھ ہمارے ادھر پاکستان میں ایسے کبوتر پرور بھائی بھی ہیں جن کے ساتھ ہمارا ایک اچھے تعلقات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے بارے میں بات نہ کی جائے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں جب انسان کسی کو ملتا ہے تو مل کے پھر ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کیسا ہے، کبوتر باز کیسا ہے، یا اس کا شوق کا جو ہے اس کا طریقہ کار کیسا ہے، یا اس کا اپنے شوقین بھائیوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، اس کا جو ہے اپنے جتنے بھی کبوتر بازی کے حوالے سے جو بھی اس کے ساتھ دوست ملتے ہیں، چاہے وہ اس کے ساتھ بازیاں کھیلتے ہیں یا چاہے ویسے شوق کے حوالے سے ملاقات کرتے ہیں، تو اس بندے کا اخلاق کیسا ہے۔ تو کل جو موضوع تھا، کل جو بات میں نے کی تھی وہ بابا اسکندر کی، اس کے اوپر جو ہے نا پھر بات کی تھی کھلے جوڑ اور بند جوڑ۔ آج میرا جو ٹاپک ہے نا وہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہے، مختلف ہے۔ آج جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، میری جو ایج ہے تقریباً 43، ابھی یہ 9 فروری جو یہ سال چل رہا ہے اس میں 43 چل رہا ہے، ابھی 42 ایئرز ہو گئی ہے۔ مجھے جو شوق ہے بچپن سے ہی کبوتروں کا شوق ہے، ہمارے گھر میں میرے ماموں تھے، اس نے کبوتر رکھے ہوئے تھے، اور اس وقت ہم پڑھتے تھے، چھوٹے تھے، اور پھر وہ آپ یہ سمجھ لیں آج سے 40 سال پیچھے چلے جائیں یا 25 سال آپ پیچھے چلے جائیں تو اس شوق کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اگر گھر میں کسی نے کبوتر رکھے ہوتے تھے تو اس کے ساتھ اتنی بہنوں بھائیوں کی بھی گپ شپ نہیں ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں ساری دیہڑی کبوتر ہی ڈاندا رہتا ہے یا کبوتروں کے چکروں میں رہتا ہی۔ اب جی اپنا وعلیکم السلام جی، اپنا عثمان بٹ صاحب وعلیکم السلام، سلار ورد جی بھائی جان وعلیکم السلام، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور عمران بھائی ماشاءاللہ جی، یہ بابا سکندر بھائی کے دوست بھی ہیں اور میں ان کے ساتھ ملا بھی ہوں، لاہور ان کے پاس گیا تھا۔ بہت خوبصورت انسان ہے، جس طرح باہر سے خوبصورت ہے اسی طرح اندر سے خوبصورت، اور بہت پیار بھی دیا انہوں نے ہمیں، شوق بھی کروایا، اور میں نے ان کے پاس کبوتر وغیرہ بھی دیکھے، اور جو ہے نا انٹرٹین کیا ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے انہوں نے جو ہے نا اپنا ٹائم بھی دیا۔ شاید
کام میں تھے، کہیں مصروف تھے، تو اپنی مصروفیت سے نکل کے آ گئے، تو انہوں نے جناب ہمیں ٹائم ہی دیا. اور میرے ساتھ کچھ مہمان جو ملک سے باہر سے ان کا تعلق تھا، ہمارے ساتھ بہت پیار کیا انہوں نے. تو میں ایک بات کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا میں آپ کو اس چیز میں لانا چاہتا ہوں. میں آپ کے ساتھ 20-22 سال کا جو میرا کبوتر بازی کا سفر ہے نا، میں نے کوئی کاریں شاریں نہیں جیتی، نہ ہی میں کوئی اتنا جو ہے نا ترمہا ہوں، نہ ہی کوئی اتنا جو ہے نا کوئی بہت بڑے کو کپو میں حصہ لینے والا ہوں. ہاں الحمدللہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جن کے کبوتر اڑتے ہیں، تو اس میں ہماری بھی جو ہے نا دعائیں ساتھ شامل ہوتی ہیں. ان کے جن کے تعلقات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ ان کو ہم سمجھاتے بھی ہیں، گیم بھی لیتے ہیں ہم سے، دانا پانی بھی ہم دیتے ہیں، شاگرد بھی ہیں اس میں، دوست بھی ہیں. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شاگرد بھی نہیں ہیں، دوست بھی نہیں ہیں، یعنی کہ کسی ریفرنس سے بھی وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. لیکن جب بھی ہمیں اس چیز کا پتہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی بندہ کسی سے گیم لیتا ہے کبوتر اڑانے کے لیے، تو وہ اپنی عزت کے لیے لیتا ہے. شاگرد کو جب آپ گیم دیتے ہو، وہ آپ سے دانا پانی لیتا ہے یا آپ سے رہنمائی حاصل کرتا ہے یا آپ کے سائے کے نیچے وہ کبوتر اڑاتا ہے، تو اس میں استاد کی بھی عزت ہوتی ہے اور شاگرد کی بھی عزت ہوتی ہے. اور جو بغیر شاگردی کے دانا پانی لیتے ہیں، گیم لیتے ہیں، وہ اپنی عزت کے لیے لیتے ہیں، وہ آپ کی عزت کے لیے نہیں لیتے. لیکن دل میں عزت ضرور ہونی چاہیے کہ جب آپ کسی سے گیم لیتے ہو، کسی سے کچھ چیز سیکھتے ہو، تو آپ کے دل میں یہ ضرور بات ہونی چاہیے کہ یار اس بندے نے میری فلاں ٹائم پہ ہیلپ کی تھی، یا میں نے کبوتر اڑائے تھے، میں نے اس بندے سے گیم لی تھی، تو مجھے اللہ نے عزت دی تھی، میں اپنے دل میں اس کا احترام رکھوں. لیکن کبوتر بازی میں یہ چیزیں ڈھونڈنا، ایک سوئی گھاس میں سوئی گر جائے نا تو وہ ڈھونڈنے کے برابر ہے. میں اس چیز پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ حال ہی میں کافی کبوتر پرور ہمارے پنجاب کے بہت بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے اچھے کبوتر باز ہیں، ٹھیک ہے جی، انہوں نے کبوتر بھی رکھے ہیں. اور فیس بک پہ وعلیکم السلام بابا سکندر بھائی، کی حال جی؟ ٹھیک ٹھاک ہو بابا جی؟ دوجی باری حاضر ہو گیا میں لائیو. ٹھیک ہے جناب، تمہوں ویخدے ہولی ہولی ہوں منوں بھی جڑا نا شوق پی گیا کہ میں بھی دوستاں نال گلاں باتاں کراں. میرا بھی ہوں دل کرن لگ پیا کہ میں اپنے جڑے دل دے غبار نے نا وہ کڈاں. ٹھیک ہے جی. میں آج آپ کو نا 2-3 چیزیں بتاؤں گا، 2-3 سٹوریاں سناؤں گا جو میں نے خود پرسنلی دیکھیں، لائیو دیکھیں، خود ان میں رہا. کسی انسان پہ انگلی نہیں اٹھاؤں گا، کسی انسان پہ. میں کون ہوتا ہوں؟ میں بھی تو ایک انسان ہی ہوں، ایک اللہ کا بندہ ہوں. اگر میں کسی پہ انگلی اٹھاؤں گا تو میرے کہتے ہیں نا کہ ایک انگلی اگر آپ کسی کی طرف کرتے ہو تو 4 انگلیاں 3 انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں. میرا کہنے کا مقصد صرف لائیو آنے کا یا بات کرنے کا یہی ہے کہ میں جو میرے دل میں چند باتیں ہیں کبوتر بازی کے متعلق، وہ میں آپ لوگوں سے، آپ بھائیوں سے شیئر کروں. باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، انالیسز کریں. لاہور کا ایک بہت بڑا نام ہے کبوتر پروری میں کوک بٹ. آج کل پہلے بہت ہم بھی ہوں گے. بہت خوبصورت انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے. کوک بٹ صاحب جو ہے نا بہت اچھے ہیں. ان کی ادھر چھت بھی تھی ٹھوکر نیاز بیگ کی سائڈ پہ. ٹھیک ہے جی. یہ آج سے میں آپ کو تقریباً 15 سال پہلے کی بات سنانے لگا ہوں کہ میرا ایک دوست تھا گجرات میں، وہ کیبل کا کام کرتا تھا. تو اس نے کبوتر شوتر بھی رکھ لیے. پھر کبوتر جب بندہ رکھ لیتا ہے تو اس کا جو ہے نا تعلقات کبوتر والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو وہ شاید ہمیں پہلے نہ بھی ملتا یا اس کی ویسے سلام دعا ہوتی تھی، لیکن جب اس نے کبوتر رکھ لیا تو پھر اس کی ہمارے ساتھ روز گپ شپ ہونے شروع ہوگی. ٹھیک ہے جی، روز اس کی گپ شپ ہونی شروع ہو گئی. آواز آپ لوگوں کو ٹھیک آ رہی ہے میری؟ اگر آواز نہیں آ رہی تو پلیز کمنٹ کر دیجیے گا، میں پھر اس کو چیک کر لیتا ہوں.
मुलाकात शुरू होगी तो एक दिन ना मुझे वो कह रहा है कि वो अक्सर जाता था लाहौर माल रोड पे सामान लेने के लिए। ठीक है जी। ये केबल का सामान माल रोड से ही मिलता था। तो मुझे उसने कहा जी लाहौर जाना है सामान लेने, तो आप चलेंगे मेरे साथ? मैंने कहा जी चलेंगे जरूर, क्यों नहीं। हम चले गए उसके साथ। वैसे भी रात का टाइम था, तो एंजॉय करने के लिए चले जाते, चलो यार शाम को चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे उधर लाहौर। ठीक है। तो इसी तरह हम जो है ना माल रोड पे, जो हाल रोड है या माल रोड है जो भी है, उधर हम घूम रहे थे जहाँ पे ये केबल के सामान की चीज़ें होती हैं। तो एक दुकान के सामने हम खड़े हो गए। एक बंदा आया उधर। दुकानदारों के बंदे भी बाहर घूम रहे होते हैं, जो लोगों से पूछते हैं कि भाईजान की लेना है या क्या लेना है आप लोगों ने क्या। तो हमने बोला यार सामान लेना है। तो हम ना कबूतरों की बातें कर रहे थे साथ साथ, क्योंकि जब हम लाहौर गए उस वक्त हमने थोड़े वो 15 साल पहले की बात है, उस जब हम टाइम से निकले यहाँ से 3 साढ़े 3 बजे निकल गए, 4 या 5 बजे पहुंच गए लाहौर, फिर दड़बियों में चले गए। तो दड़बियों में हम कबूतर देखते रहे, कुछ हमने कबूतर खरीदे भी दड़बियों से। वो टाइम था शाम का, फिर पता था कि रात को 10 11 बजे वापस आ जाना है। तो चलो यही टाइम है, क्विंटल मार्केट चले गए, दाता साहब चले गए, यानी कि जिधर जिधर से गाड़ी, जिधर जिधर हमने कबूतर देखे हम देख रहे थे। और जो कबूतर हमने खरीदे थे या जो हमने कबूतर लिए थे उन पे हम बहस कर रहे थे आपस में बैठ के। वो जो हमारा दोस्त था केबल वाला, वो मैं, वो फलां चंगा है या फलां भैड़ा है, वो अच्छा सी, वो भैड़ा सी, या उसके उसने पैसे ज्यादा मांगे थे, कबूतर अच्छा था, ये हमारी बात चल रही थी। आज थोड़ी सी वीडियो मेरी लंबी होगी, थोड़ा सब्र रखिएगा। काफ़ी बातें इंशाल्लाह आएंगी। ये मैं आपको थोड़ा सा उसी चीज़ों पे आ रहा हूँ। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरे ज़ाती तजर्बे में है। हम उधर खड़े बातें कर रहे थे, वो बंदा आया, उसने हमारी गुफ्तगू सुनी कि ये कबूतरबाज लगते हैं। उसने कहा कि वो सामने दुकान में जो बंदा बैठा आप उसको जानते हो? हमने कहा नहीं हम नहीं जानते नाम है। हमने कहा जी होगा। हम चूंकि गुजरात के रहने वाले थे, हमारा इतना कुछ लंबा चौड़ा सिलसिला भी नहीं था। नए नए यानी कि शौक भी था, और बस अपने सिटी में उस वक़्त यानी कि 20 साल, 15 16 साल हमारे हो गए हैं। फिर काफ़ी मुल्क से बाहर भी जाना हुआ कबूतरों, फिर कबूतरबाजों के साथ हमारी शौक में काफ़ी मुलाकात हुई। कबूतरबाजी में बहुत से लोगों को हम मिले। उसमें फिर वो कुछ दोस्त हमारे साथ जो थे वो हमसे अलहदा भी हो गए, उनके अपने मसले मसाइल थे, हमारे अपने मसले मसाइल थे। फिर ग्रुपिंग होगी, पार्टियाँ होगी, वो हमारे पहले, जब आप इकट्ठे चलते हो, जब आप समझते हो कि आप कबूतरबाज इतने नहीं होते, आपको इतनी समझ नहीं होती, उस वक्त आपके दोस्त आपके साथ होते हैं। जब आपको समझ आना शुरू हो जाती है, आपके लोग दोस्त हो जाना शुरू हो जाते हैं, जब आप लोगों से मिलना शुरू कर देते हो, आपकी अपनी एफर्ट होती है, अपनी आपकी जान पहचान जब बढ़ना शुरू हो जाती है, तो फिर कुछ लोग आपसे हसद भी करते हैं। जब हसद करते हैं वो आपको छोड़ना शुरू कर देते हैं, या वो फिर इनसाइड, ये हमारा ना एक हमारे अंदर अंदर हमारे अंदर अल्लाह ताला ने ना ये इस तरह की चीज़ें फिट की हुई हैं। जो बंदा किसी से हसद नहीं करता, मैं समझता हूँ वो वली है इस दौर में। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत हसद हर इंसान करता है। मैं भी शायद करता हूँ किसी से। ठीक है जी, मैं क्यों बोलूँ कि जी मैं बड़ा पाक और साफ और बड़ा जनाब नौजुबिल्ला अपने आप को कोई बहुत बड़ी चीज़ समझूँ, नहीं, मैं भी इंसान हूँ। कभी कभी मैं भी, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, फोंड में भी आ जाता हूँ, बातों में भी आ जाता हूँ, हसद में भी आ जाता हूँ, कभी कभी मुंह से जबान फिसल भी जाती है, बात भी हो जाती है, गलत हो जाती है किसी ना किसी के बारे में। और फिर जब बाद में इंसान अकेला बैठता है, सोचता है गलत हुआ है जो कुछ भी हुआ है। बुराई और अच्छाई इंसान के अंदर है, अपने आप अपने अंदर ढूंढो। आपके अंदर ही एक बुरा इंसान बैठा है, आपके अंदर ही एक अच्छा इंसान बैठा है। ठीक है जी। यह टाइम का कोई पता नहीं कि बुरा इंसान कब निकलेगा और अच्छा इंसान कब निकलेगा। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो आपका अच्छा इंसान है आप उसको बाहर रखो, बुरे को रहने दो। बुरा तो फिर निकलता ही रहता है। तो मैं बात कर रहा था कि जी वो व्हाट्सएप जो थे, उन्होंने हमें
पानी शानी मंगवाया, फिर चाय मंगवाई, हम अंदर चले गए, बैठे, हमने उनसे सामान भी लिया, 2-2.5 लाख का, 1.5-2 लाख का हमने उनसे केबल भी ली, काफ़ी उनसे हमने सामान भी लिया, ज़ाहिर है। तो बट साहब के साथ हमारी कबूतरबाजी की बातें होती रही, तो बट साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि जी मैं 35 से 40 कबूतर जो है ना उनकी पार पटाई करता हूँ, मेरी लाहौर में 30-40 घरों से बाजियाँ होती हैं, और मैं 30-35 कबूतर या 40 कबूतर जो है उनकी पार पटाई करता हूँ और उनके साथ अपनी ये बाजियाँ खेलता हूँ। मैं और जो मेरा दोस्त था वो एक दूसरे के मुंह की तरफ देखना शुरू कर दिया, हालांकि हमें इतनी समझ नहीं थी, इतनी जो है ना, लेकिन ये था कि हमने एक दूसरे की शक्ल की तरफ देखना शुरू कर दिया। हमने कहा कि यार एक बंदा 30-40 घरों से बाजियाँ खेलता है और पटाई करता है, तो फिर कबूतरबाज की एक नेचुरली आदत होती है कि वो जब किसी बात से मुतासर होता है, वो कोशिश करता है कि मेरे इस बंदे के साथ सलाम दुआ हो, या मैं विजिट करूं, या मैं इसके जो है ना कबूतरबाजी देखूं। तो हमने उनको बट साहब को बोला कि बट साहब हमारे दिल में ख्वाहिश है कि हम आपके जो है ना कबूतर भी देखें, आपकी जो है ना जगह भी देखें। तो बट साहब ने कहा कि जी मैं, जब हमारी बाजियाँ आती हैं जेठ की, तो उससे 1 महीना पहले मैं जो है ना फिर मैं छोड़ देता हूँ, फिर मैं ठोकर न्याज बेग, उधर हमारी फैक्ट्री है, तो उधर ही छत मेरी बनी है, तो मैं फिर उधर ही होता हूँ। तो हमने कहा चलो यार, जेठ कौन सा दूर है, अभी सर्दी गुजर रही है, चैत्र भी आएगा आगे, फिर जेठ भी आ जाएगा, सर्दियों में हम गए थे। तो हमने कहा चलो इंशाल्लाह हम इनकी छत पे ज़रूर जाएंगे इनकी बाजी देखने के लिए, जब इनकी कभी बाजी होगी तो हम इनके पास ज़रूर जाएंगे। हमने नंबर ले लिया, माल हम उनसे मंगवाते रहे, ठीक है जी, माल हम उनसे मंगवाते रहे। वो मेरा दोस्त था, कुछ कबूतरों के बारे में वो माल भी खरीदता था, वह कभी साथ उसके नहीं भी होता था, वो पर्सनली उससे फ़ोन करता था कोकबाट साहब को, तो गपशप लगी रहती थी उनकी, माल भी वो खरीदता था और कबूतरबाजी की भी बातें होती थी। ज़ाहिर है वो उसने रिलेशन अपना जो है ना डेवलप कर लिया, मेरा इतना डेवलप नहीं था। मेरा डेवलप इसलिए नहीं था कि वो मेरे पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं होता था, 15-20 साल पहले की बात है, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, और मैं उस मोबाइल का जो था वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था उसका बिल। वो मेरा दोस्त जो था वो थोड़ा सा, ज़ाहिर है केबल का काम था, उसकी आमदन अच्छी थी, उसके पास मोबाइल भी था, और उसने नंबर ले लिया। फिर मैं अक्सर, हम शाम को इकट्ठे होते थे, मैं उसे पूछता रहता था, सुना तेरी बाटर होना गल हुई है की कहते ने व्हाट्सएप, ये तरीकाकार इस तरह चलता रहा। हम चले गए, तो एक दिन फिर उसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा जी भट्ट साहब की बाजी उड्डी है, तो चलो चलिए, ठीक है जी। हम चले गए, जाके हम क्या देखते हैं, छत पे गए, भट्ट साहब अब मिले, उन्होंने बड़ी खिदमत की हमारी, खाना शाना भी खिलाया, चाय भी पिलाई, करवाया। 9 खुड्डे थे उनके छत के ऊपर। हम अपने जेहन में यही बात लेके गए थे कि जो बंदा 40 कबूतर की पर पुटाई करता है, उसके पास फालतू खुड्डा तो नहीं होगा। जब उनकी फैक्ट्री में हम ऊपर गए, सीढ़ियों में भी 1-2 केज बने थे, वहाँ भी जोड़े लगे हुए थे, और 9 खुड्डे थे उनकी छत पे, यानी कि 2 खुड्डे वो जिनको आप कहते हो लकड़ की पिंजरी जिनमें जोड़े लगे हैं, बाकी उनके 7 खुड्डे सामने थे, जहाँ से वो कबूतरों का शौक करते थे। कुछ उनमें बड़े कबूतर थे, कुछ पट्टियाँ पट्टे थे, कुछ इस तरह के थे। तो मेरे दिल में बात आई, मैंने कहा नहीं यार, मैं भट्ट साहब को बोला, मैंने कहा कि भट्ट साहब आप तो कह रहे थे मैं 35-40 कबूतर जो है उनकी पर पटाई करता हूँ, बाजियाँ खेलता हूँ, इधर तो आपके पास 400 कबूतर है। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि नहीं, ये स्टार्ट था, यानी कि आज से 20 साल पहले हमारा स्टार्ट था, कि मैंने कहा कि नहीं यार, इसमें इंसान की अगर बात पे जाए ना, मैं बात कर रहा हूँ, आप अगर मेरी बातों पे जाओगे तो आप अपने जहन में पता नहीं क्या बना लोगे, आप कहोगे यार बहुत बड़ा कोई साइंसदान है, बड़ा उस्ताद है, आदमी है, फलान है, नौजुबिल्ला, मैं अपने उस्तादों की जूतियों के काबिल भी नहीं। यानी कि जो मेरे उस्ताद हैं ना, उस्ताद चौधरी मोइन नवाज साहब, मैं उनकी जूतियों के काबिल भी नहीं, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। कुछ इंसान बातें भी सीखता है, ज़रूरी नहीं कि कबूतरबाजी के बारे में बंदा सीखे। जब आप अपने उस्ताद के साथ बैठते हो तो उस्ताद जब बात कर रहा होता है तो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, आप उससे सीखते हो, बात करने का तरीका सीखते हो, लोगों के साथ मिलने का तरीका सीखते हो, और कबूतरबाजी के भी रमूज आप सीखते हो कि कबूतरबाजी में आपने बात किस तरह करनी है किसी के साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
آج فیس بک کے اوپر ہر بندہ جو ہے چڑھ کے اور وہ کوئی کبوتروں کے جوڑوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، کوئی جوڑا لگانے کے بارے میں بات کر رہا ہے، کوئی کبوتر اڑانے کے بارے میں بات کر رہا ہے، کوئی کبوتروں کو، میں سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ چیزیں وہ یہ ہے کہ آپ اگر، وعلیکم السلام جی، آپ اگر بات کرو تو کبوتروں کی ڈیزیزز کے بارے میں بات کرو۔ آپ نے بھی کبوتر رکھے ہیں، میں نے بھی رکھے ہیں، اور بھی جتنے استاد صاحبان ہیں انہوں نے بھی کبوتر رکھے ہیں، تو اگر آپ کو بھی بیماریوں کا سامنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شکریہ جی افتخار بھائی، شکریہ، آپ کو بیماریوں کا سامنا ہوتا ہے کبوتروں کا، اس پہ آپ بات کرو۔ خیر میری بات ابھی ہو رہی ہے، میں وہ آپ کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، لمبی بات ہو گئی ہے، وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ وہ میں نے دیکھا تو میرا مائنڈ چینج ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں یار، یہ بندہ جو ہے نا، یہ بندے نے جو بات کی ہے اس پہ یہ پورا نہیں اترا۔ 400 500 کبوتر ہے، تو 400 500 کبوتر میں سے 30 35 40 کبوتر اس کے اچھے اڑتے ہوں گے، تو وہ اس نے بات کر دی ہے کہ جی میں تو 40 ہی کبوتروں کی پار پٹائی کرتا ہوں۔ خیر وہ بازی جیتے ہارے وہ اس کا فیل ہے، ہمارا نہیں۔ تو میں اور اگر ہم شام کو واپس آ کے واپس پہ ہماری بات ہوئی، تو اس وقت ہمارا پہلا مائنڈ یہ بنا کہ کبوتر بازی میں اگر کوئی استاد، غیر استاد، ایک تو وہ ہوتا ہے جو آپ کا اپنا استاد ہوتا ہے، جس کے آپ شاگرد ہوتے ہو، اس کی بات پہ وہ کوئی بات، وہ تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہو، ظاہر ہے آپ کا وہ استاد ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہو، وہ غلط بات نہیں کرتا، کیونکہ شاگرد کو اپنے استاد کے اندر کا پتہ ہوتا ہے کہ میرے استاد کے پاس 400 کبوتر ہے، 40 کبوتر ہے، 50 کبوتر ہے، یا میرا استاد جو ہے وہ کتنی قابلیت ہے ان کے اندر۔ اسی لیے جب آپ قابلیت دیکھتے تو آپ شاگردی کرتے ہو نا، جب آپ قابلیت نہیں دیکھتے تو آپ ایسے تو نہیں منہ اٹھا کے کسی کے شاگرد بن جاتے۔ پھر اس میں شاگردی جب بندہ کرتا ہے تو اس میں کچھ شاگرد ہوتے ہیں وہ استادوں کو مختلف طریقوں کے ساتھ جو ہے نا، وہ استاد کو استاد نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہاں میں اچھے کبوتر استاد سے ملے یا دانا پانی ملے، اور ایک عرصہ وہ استاد کے ساتھ رہتے ہیں، بعد میں وہ بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارا اپنا تو یہ شیوا نہیں ہے، نہ ہماری اس طرح کی کوئی عادت ہے۔ ہم ایک استاد کے شاگرد بیٹھے تھے آج سے کچھ سال پہلے، اس میں ایک مجبوری بنی تھی جس کی وجہ سے ہم نے اس کو چھوڑا، لیکن اس کی شاگردی کے باوجود استاد چودھری معین نواز صاحب کے ساتھ ہمارا ایک تعلق تھا، وہ ہمارے بڑے بھائیوں جیسے تھے، اور زندگی میں اگر کوئی بھی کبوتر بازی میں کوئی بھی ہمیں بات ہوئی ہے تو ہم نے ان سے مشورہ ضرور کیا۔ جب ہم نے اس استاد کو چھوڑا تھا تب بھی مشورہ ان سے کیا تھا، اور ان کو ساری بات بتائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا یار آپ اس کے شاگرد ہو یا کسی کے بھی، میرے لیے تو آپ بھائی ہو، میرے آپ شاگرد ہی۔ تو پھر ہم نے جب ان کو چھوڑا تو پھر ہم چوئی صاحب کے شاگرد بیٹھے تھے، ہم نے چوئی صاحب کا، کیونکہ جب آپ کسی کو چھوڑتے ہو تو کسی وجہ کی بنا پہ چھوڑتے ہو، کوئی بات ہو ہی جاتی ہے، لیکن آج تک جس کو چھوڑا ہے اس کو بھی دعا دی ہے۔ کیوں؟ 7 8 سال اس کے ساتھ بھی تعلق رہا ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، اور اس کا سیکھا ہوا علم آج بھی ہمارے سینے میں دفن ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور رہی بات ہمارے استاد محترم کی، ان کے ساتھ ہمارا ایک روحانی پیار تھا، یعنی کہ ان کے ساتھ ہمارا بس وہ کوئی انسان ہی اس طرح کے ہیں ہمارے استاد جی کے، انہوں نے ایک ہمارے اوپر جادو ہی ایسا کیا ہوا ہے کہ ہم ان کے پیار میں گرفتار ہیں۔ ہم جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا، ان کو ہم نے جو چیزیں ہم نے ان میں دیکھی ہیں نا وہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ ہاں، اب میں بات کروں گا، یہ کبوتر بازی کی آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ ان باتوں پہ آپ مت جاؤ کہ کوئی استاد کہتا ہے میں 30 کبوتر کی پٹائی کرتا ہوں یا 40 کی کرتا ہوں تو میں اس کے ساتھ کھیلتا ہوں۔ میں نے آپ کو زندہ مثال دے دی ہے کہ میرا کبوتر بازی میں شروعات میں پہلے یہ چیز پہ یقین اٹھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ بٹ صاحب کوک بٹ صاحب جو ہے آج بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، اور دیکھیں جی وہ ان کا شوق ہے ہمارا، ان کے ساتھ آج بھی ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ اس کے بعد میری کم از کم ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی۔ میں اب بات کروں گا کبوتر بازی میں اچھے لوگوں کے بارے میں، جو میں نے اپنی زندگی میں آبزرو کیا ہے، جو میں نے دیکھا ہے۔ مثلا اپنی پارٹی کی بات اگر میں کروں گا، اپنی پارٹی کے لوگوں کی بات کروں گا، تو اس میں پھر آپ لوگ یہ سمجھو گے کہ یہ بندہ منافقت کر رہا ہے، کیونکہ جو بھی ہماری پارٹی ہے نا، میری پارٹی ہے یا میرا استاد ہے، وہ میرے لیے قابل احترام ہے، وہ میرے لیے سب کچھ ہے، میرے باپ کی جگہ پہ ہے وہ میرا۔ میں ان کی بات نہیں کروں گا، میں ان کی بات اس لیے نہیں کروں گا
کہ جب وہ میرے استاد ہیں، میں ان کا پیروکار ہوں، میں ان کا شاگرد ہوں، میں ان کا ساتھی ہوں، ٹھیک ہے، اگر میں ان کے بارے میں فیس بک پہ آ کے بات کروں گا تو لوگ یہ سمجھیں کہ یار اپنے استاد کا جڑا نا رونا رون لگے ہے، اپنی پارٹی کا رونا رون لگے ہے، یا اپنی پارٹی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اچھے حریفوں کے بارے میں بات کریں۔ میں نے اپنے پورے پاکستان میں جتنے بھی کبوتر بازوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، جتنے بھی کبوتر بازوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، اور ہماری پارٹی کے جو سب سے اچھے حریف ہیں نا، جن کو میں دل سے محبت کرتا ہوں، وہ استاد ہمایوں بٹ سیالکوٹ سویٹ والا گروپ ہے۔ یہ میں بالکل ہوش حواس میں بات کر رہا ہوں۔ میں زندگی میں بڑے لوگوں سے ملا ہوں، میں دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں، الحمدللہ۔ میں اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں، بہت سارے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، لیکن یہ جو فیملی ہے، یہ جو کبوتر باز ہیں استاد ہمایوں بٹ سیالکوٹ سویٹ گجرانوالے کی، گجرانوالہ میں اور بھی بڑے بڑے نامور استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، ان کو بھی زندگی دے۔ میں کسی کے بارے میں غلط بات نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کسی انسان کی جو ہے نا وہ ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں جو بھی چل رہے ہیں گجرانوالے کی کبوتر بازی میں۔ آج کل آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہو کافی چیزیں آ رہی ہیں، وہ ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں، میں اس پہ بات نہیں کروں گا، میں بات حقیقت کروں گا جو میں نے دیکھا ہے۔ میں ایک 42 ایئرز کا بندہ ہوں، میری عمر 42-43 سال ہے، میں دنیا گھوما ہوں، دنیا پہ گیا ہوں، بہت سے لوگوں سے بیٹھا ہوں، بہت سے لوگوں میں بیٹھا ہوں۔ ایک میں اپنی زندگی میں متاثر ہوا جو ہمارے پارٹی کے سربراہ ہیں، استاد پروفیسر بخیت الرمیسی صاحب، میں ان سے اتنا متاثر ہوا، اور میں ان کے سمجھ لیں کہ میری بڑی اچھی دوستی بھی ہے ان کے ساتھ۔ اور یا میں اپنے استاد کے بعد، یعنی کہ میں اپنے استاد کی بات اس لیے نہیں کروں گا کہ میرے استاد تو میری جان ہے ہی، اس میں تو کوئی کہتے ہیں نا کہ وہ ہماری گھر کی بات ہے، میرے استاد کی جو بات ہے وہ ہمارے گھر کی بات ہے، کیونکہ میرے وہ استاد ہے، میری چوائس ہیں۔ انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں میں ان کے ساتھ ہوں، مر گیا تو پھر اللہ عالم کدھر جائیں گے کیا ہوگا۔ جب تک میری زندگی ہے میں چودھری معین نواز کا شاگرد ہوں، انہی کا بنایا ہوا استاد ہوں، انہی کا پارٹی کا ممبر ہوں، ان کا دعا گو ہوں۔ لیکن بات آ جاتی ہے حریفوں کی، جب آپ حریفوں کی بات کرتے ہو تو سیالکوٹ سویٹ والے استاد ہمایوں بٹ، ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے استاد کے حریف پارٹی ہے، ہمارے استاد کا شوق ہوتا ہے ان کے ساتھ، بڑا اچھا شوق ہوتا ہے۔ میں نے ایسے بندے زندگی میں نہیں دیکھے، میں پرسنلی ملاقات میری ہوتی ہے نعمان بٹ، خلیفہ نعمان بٹ میرا بہت اچھا پیارا دوست ہے، بھائی ہے، اور میری اس کے ساتھ پرسنلی جو ہے نا گفتگو ہوتی ہے، ملاقات بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔